اچھا پھر ہماری ماشاءاللہ کمیٹیاں بھی سارے کے سارے مفتی اعظم پاکستان، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا جانشین، کوئی امام شافعی کا جھوٹا پینے والا، یہ سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی قاری صاحب ذرا 2 رکعت نماز پڑھائیں، ہم نے اندازہ کرنا ہے کہ آپ کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو شخص اس نیت سے کھڑا ہو جائے کہ یہ میرا امتحان ہے کہ مجھے رکھا ہے، وہ اللہ کے لیے نماز پڑھائے گا؟ آپ نے تو اس کو ریاکاری پہ مبتلا کر دیا، حرام اور گناہ کبیرہ ہے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھائے اگر وہ کہ دکھانا چاہے کہ میں کتنی اچھی قرات کر رہا ہوں، تو یہ تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جو اس کو گناہ کبیرہ پہ مجبور کر رہا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اب وہ خوش الہانی سے 2 رکعت پڑھا دیتا ہے، پبلک سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اچھا پڑھ رہا وہ ہے، چوڑے کمیٹی والے ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم ایسا ہیرا ڈھونڈ کے لائیں، اور اگر وہ تیز تیز پڑھتے یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ پبلک کہتی ہے حضور آپ تو واقعی ہیرا کیا، آپ تو ذخیرہ لے آئے پورا کا پورا۔ یہ آدمی چاہیے ہمیں کھڑا ہو گیا بھائی یہ تو پوچھو کہ تو یہ تیرے عقیدے ٹھیک ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بد عقیدہ ہی ہوگا، لیکن سنی کا بھی عقیدہ صحیح ہونا چاہیے نا۔ سنی کیوں سنی کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے عقائد اہل سنت والے ہیں۔ اب عقیدہ پتہ نہ ہو ہے اہل سنت والا، بھائی تو نے اہل سنت والا ہوا کیسے؟ پہلے عقیدہ تو سیکھ لے، عقیدہ سیکھا نہیں ہوا۔ اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ پوچھیں اس سے، وضو کا طریقہ پوچھیے تھوڑا بہت، اس کے بارے میں کویسچن کریں، غسل کے بارے میں کریں، نماز کے مفسدات کے بارے میں پوچھے، سجدہ سہو کیسے لازم ہوتا ہے، لقمہ کہاں لیا جائے گا اور کہاں نماز فاسد کر دے گا، 2-4 کویسچن تو ہونا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ماحول میں نہیں آیا تھا اس زمانے، وہ عالم نہیں بنا تھا لیکن دینی ماحول میں تھا، ایک مسجد میں تھا، میں درس دیتا تھا، وہاں کی کمیٹی نے مجھے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا یہ قاری صاحب آ رہے ہیں تو دیکھیں ذرا۔ میں نے کہا دیکھیں گے نہیں بھائی، میں تو کویسچن کروں گا، کویسچن ہوں گے تو پھر ہوگا، اور کویسچن نہیں کرنے دیے، کیونکہ پتہ ہے مجھے معلوم ہے نا کہ ہمارے حافظوں کا حال کیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، مطلب میں کسی پہ بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن خالی جھوم جھوم کے حفظ کر کے کوئی مسئلہ نہیں سکھائیں گے ہمارے اداروں کے اندر، اللہ ماشاءاللہ چند ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ حافظ کے لیے ضروری علم کا کورس بھی رکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، نماز پڑھائیں گے تو امامت کے مسائل ہیں، نماز کے مفسدات، واجبات، طہارت کے مسائل یہ بھی سیکھیں ساتھ میں، ورنہ ہمارے ہاں حفظ کروایا جاؤ، خالی حفظ کرنے سے وضو کے مسائل بھی آ گئے، غسل کے مسائل بھی آ گئے، نماز کے سارے مسائل بھی آ گئے۔ اگر واقعی ایسے ہی کوئی باکرامت شخصیت ہے جو حفظ کے ساتھ ساتھ خود ذہن میں انڈیل دیتا ہے تو بھائی مجھے ضرور اس سے ملواؤ، میں انشاءاللہ دست بوسی کی سعادت حاصل کر لوں، اور جو اس کے تیار شدہ شاگرد ہیں ان کو بلاؤ ذرا ان سے 2-4 کویسچن کر لیں۔ تو یہ کوئی ہم اپنے بڑے پن میں عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ شرعی اصول ہیں۔ کیسے ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے جس کو مسائل ہی معلوم نہ ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب امیر المومنین بنے تو بازار میں درہ لے کے جاتے تھے اور فرماتے تھے جس کو بیوع کے مسائل یعنی خرید و فروخت کے مسائل نہیں آتے وہ ہمارے بازار کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ تو خالصتاً مذہبی معاملات کہلاتے نا، ہم حالانکہ تجارت بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے لیکن ہم اسے اکثر کہہ دیتے ہیں وہ دنیا داری کا مسئلہ۔ تو حضرت عمر فاروق تو وہاں پر بھی درہ لے کے کھڑے ہوئے، چاہے جائے کہ مسجد کا معاملہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم امیر المومنین تھے، مسجد میں گئے تو ایک شخص واز کر رہا تھا، آپ نے اس کو روکا اور فرمایا کہ تجھے ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ یعنی کون سی آیت کس حکم کو منسوخ کر رہی ہے، کون سی حدیث؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا نکل جا ہماری مسجد سے، تو واز کرنے کے قابل نہیں۔ تو یہ معیار شرع ہے کہ اہل کو ذمہ داری دی جائے۔